बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, अल-शिफा दवाखाने की जानिब से मैं हूँ मुआलिज हकीम मोहम्मद मानतली मुगल, जो कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, आज हम आपको एक उम्दा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है उश्बा कैप्सूल। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो पहले हम आपको नुस्खा तरीद करवाते हैं और बाद में इसके फ़वाइद और तरकीब तैयारी और तरकीब इस्तेमाल। तो नाज़रीन, आते हैं इसके फार्मूले की जानब और इसके अज्जा की जानब। इसमें क्या क्या अज्जा हैं। तो नाज़रीन, आपने ऐसा करना है, पनीर ये आपने लेना है 250 ग्राम, और साथ बरक नीम खुश्क शुदा ये आपने 250 ग्राम लेना है, और शातरा शातरा भी इसको बोलते हैं और पापड़ा भी इसको बोलते हैं। तो ये आपने लेना है 250 ग्राम। छील नीम ये आपने 250 ग्राम लेना है, और सर खोगा ये आपने लेना है 250 ग्राम, और जरैता ये आपने लेना है 100 ग्राम। करैता ये आपने लेना है 100 ग्राम। पुदीना खुश्क ये आपने लेना है 100 ग्राम। बरम डंडी ये आपने लेना है 250 ग्राम, और ये आप लेकर आपने इनको लहदा एडजस्ट कर लेना है। और इसके साथ वो दूसरी अज्जा जो हैं, जो पहले मैंने आपको बताए हैं, इसका आपने रोग तैयार करना है, और जो दूसरा अज्जा हैं वो आपने फाइन पाउडर करके इस रोग में मिलाएंगे। तो वो ये हैं रस इंडिया, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। गेरू ये आपने लेना है 50 ग्राम। जीरी स्याह ये आपने लेनी है 50 ग्राम। गंधक आंवला सार मुदब्बर की हुई ये आपने लेनी है 50 ग्राम। छिलका आरीठा ये आपने लेना है 50 ग्राम। तो नाजरीन, अब आते हैं फवायद की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, इसके फवायद ये हैं कि वो दोस्त और वो प्यारी बहनें जिनको कील मुहासे निकलते हैं, कील मुहासे यानी कि चेहरे पर दाग धब्बे बन जाते हैं, कील मुहासे निकलते हैं, तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह की महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो उनका दिन ब दिन चेहरा खराब हो जाता है, कील दोबारा निकल आते हैं, दाग धब्बे भी ज़्यादा हो जाते हैं, और चेहरे पर साथ साथ खारिश होती है, और चेहरे पर जो है बदनुमा दाने बन जाते हैं। उनके लिए ये जो कैप्सूल होंगे, कैप्सूल उश्बा बेहद मुफीद हैं। और साथ साथ जिन हज़रात को खारिश का मसला है, खारिश चाहे पुरानी है, 10 साल से पुरानी है, 5 साल से पुरानी है, खारिश तर है या खुश्क है,
وہ حضرات یہ کیپسول استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی خارش ختم ہو جائے گی اور وہ یہ کیپسول استعمال کریں گے تو ان کو کافی رزلٹ ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ بھائی جن کو دردر کا مسئلہ ہے، دردر پرانی ہے، دردر نہیں ہے، دردر اور ساتھ ساتھ چمبل کا مسئلہ ہے، ان حضرات کے لیے یہ کیپسول اشبا بے حد مفید ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ پیاری بہنیں جن کو اٹھرا کا مسئلہ ہے، اٹھرا کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، ان بہنوں کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ اور جن کا اٹھرا کی وجہ سے حمل اسقاط ہو جاتا ہے، یعنی کہ حمل خارج ہو جاتا ہے، کسی کا 2 ماہ کا خارج ہو جاتا ہے، کسی کا 3 ماہ کا خارج حمل ہو جاتا ہے اور کسی کا 5 ماہ کا حمل خارج ہو جاتا ہے، ان بہنوں کے لیے ایک یہ خاص نعمت ہے۔ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ اٹھرا کا مسئلہ اور یہ اسقاط حمل کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جن حضرات کو بواسیر کا مسئلہ ہے، بواسیر پرانی سے پرانی ہے اور بواسیر بادی ہے، بواسیر خونی ہے، ان حضرات کے لیے یہ کیپسول اشبا کافی بے حد مفید ہے۔ تو ناظرین وہ عورتیں اور وہ بھائی جن کو رسولیاں کا مسئلہ ہے اور رسولیاں کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے، ان کے لیے یہ کیپسول اشبا بے حد مفید ہے۔ اور ساتھ ساتھ جن حضرات کو جسم پر گلٹیاں نکل آتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بے حد مفید ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کو رحم کا مسئلہ ہے، یعنی کہ رحم کی رسولیاں ہیں اور ساتھ ساتھ پانی والی تھیلیاں ہیں، تو وہ بہت ہی پریشان ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بے حد مفید ہے۔ تو ساتھ ساتھ رحم کی سوزش کے لیے یہ کیپسول اشبا بے حد مفید ہے۔ اور ساتھ ساتھ جسم میں پھنسیاں نکل آتی ہیں اور پھوڑے نکلتے ہیں اور کافی مقدار میں انجیکشن لگوا چکے ہیں، ان حضرات کے لیے بے حد مفید ہیں۔ تو یہ کیپسول اشبا بے حد مفید ہے۔ تو ناظرین ترکیب تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ جو پہلے میں نے اجزاء آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے لے کر اس میں 20 کلو پانی ڈال دینا ہے اور 20 گھنٹے کے لیے ان کو رکھ دیں اور بعد میں اس کو اتنا جوش دیں کہ یہ پانی 5 کلو رہ جائے۔ جب پانی 5 کلو رہ جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھان لینے کے بعد جو پانی آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ نے اس کا رب تیار کرنا ہے۔ جب آپ کا یہ رب تیار ہو جائے گا تو بعد میں جو میڈیسن جو میں نے بتائی ہے، رس ہے، گیرو ہے، زیری ہے، گندک ہے اور اریٹھا ہے اور ساتھ میں اشبا بھی 50 گرام آپ نے ایڈ کرنا ہے اور وہ آپ نے فائن پاؤڈر کر کے اس رب میں ملا کر یہ خشک کر لیں۔ جب یہ آپ کی میڈیسن خشک ہو جائے تو اسی طرح یہ میڈیسن تیار ہو جائے گی اور آپ نے 500 ملی گرام کا یہ کیپسول بھر لینا ہے۔ یہ کیپسول اشبا آپ کا تیار ہوگا۔ تو ناظرین ترکیب استعمال اس کی اس طرح ہے، یہ کیپسول آپ نے ایک کیپسول پانی کے ساتھ صبح کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے رات کو کھانا کھانے سے پہلے یہ کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یہ کیپسول بنائیں، یہ ہربل فارمولا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ اور اگر یہ کیپسول آپ تیار نہ کر سکیں تو
دیے گئے نمبر پر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ کیپسول اشبا ٹی سی ایس کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے منگوائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ شکریہ، والسلام۔